اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد کا دروازہ، لفظ اذان اور وہ نام جو سب کے سامنے پکارا گیا۔ عصر کی اذان ہونے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ مسجد کے صحن میں خاموشی تھی، مگر وہ خاموشی سکون والی نہیں تھی۔ یہ وہ خاموشی تھی جو طوفان سے پہلے آتی ہے۔ سلمان مسجد کے دروازے کے باہر کھڑا تھا، وہی دروازہ جس سے اسے کبھی نگاہوں سے دھکیل دیا گیا تھا۔ آج دروازہ بند نہیں تھا، مگر اس کے دل میں ابھی تک خوف تھا۔ وہ قدم جو بھاری تھے، وہ آگے بڑھا، ایک قدم پھر دوسرا، دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے سینے سے باہر آ جائے گا۔ اسی لمحے پیچھے سے آواز آئی، سلمان! وہ چونک گیا۔ یہ وہی آواز تھی جو کبھی طنز بن کر اس کے پیچھے پڑتی تھی، مگر آج آواز میں سختی نہیں تھی۔ وہی شخص، مگر بدلا ہوا۔ وہی گلی والا بزرگ جس نے کل معافی مانگی تھی، آج مسجد کے صحن میں سب کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے اونچی آواز میں کہا، لوگو! میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ لڑکا اپنے ماضی سے نہیں، اپنی توبہ سے پہچانا جانا چاہیے۔ مسجد میں سر گوشیاں پھیل گئی، کچھ نظریں جھک گئیں، کچھ آنکھیں بھر آئیں۔ سلمان کا سر جھک گیا، اس کے ہونٹ ہلے۔ یا اللہ! یہ سب میں نے نہیں مانگا تھا۔ امام صاحب کی آواز اور اعلان۔ امام صاحب کے آگے بڑھے، ان کی آنکھوں میں نرمی بھی تھی اور وزن بھی۔ آج چاچا عبدالملک کی وفات کو 40 دن ہو گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی سلمان کا دل لرز گیا، اور آج پہلی بار ہمیں ان کی جگہ اذان دینے والا چاہیے۔ پورا مجمع سخت ہو گیا۔ امام صاحب نے سلمان کی طرف دیکھا، سلمان! کیا تم اذان دو گے؟ وہ لمحہ جب سانس رک گئی۔ یہ سوال نہیں تھا، یہ امتحان تھا۔ سلمان کے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں کے سامنے سارا ماضی گھوم گیا، گناہ، اندھیرے، نفرت، تنہائی، اور پھر چاچا عبدالملک کی آواز، میری اذانیں ختم ہو جائیں گی، لیکن تمہاری اذانیں لوگوں کی زندگیاں بدل سکتی ہیں۔ اذان سے پہلے کا سجدہ۔ سلمان نے کچھ نہیں کہا، بس مسجد کے ایک کونے میں جا کر سجدے میں گر گیا۔ یا اللہ! اگر یہ تیری رضا ہے تو میری آواز کو میرے گناہوں سے پاک کر دے۔ اس کی پیشانی ٹھنڈے زمین پر تھی اور دل رب کے سامنے ننگا۔ اذان جو لرزتی ہوئی شروع ہوئی، وہ ممبر پر کھڑا ہوا۔ مسجد میں سانسوں کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ سلمان نے آنکھیں بند کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! آواز کانپ رہی تھی، مگر سچی تھی۔ پہلا جملہ اس کے اپنے دل پر گرا، دوسرا جملہ مسجد کے دیواروں پر۔ جب وہ پہنچا حی علی الفلاح تو کئی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ صرف اذان نہیں تھی، ایک زندگی کی واپسی تھی۔ اذان کے بعد خاموش گواہی۔ اذان ختم ہوئی، کوئی تالی نہیں بجی، کوئی نعرہ نہیں لگا، مگر مسجد کے دروازے پر ایک بوڑھی عورت نے کہا، آج چاچا عبدالملک کی روح مسکرا رہی ہوگی۔ سلمان نیچے اترا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر یہ آنسو قبولیت کے تھے۔ سبق نمبر 1: اللہ جب کسی کو لٹاتا ہے تو پورے وقار کے ساتھ لٹاتا ہے۔ نمبر 2: اذان کی آواز تب اثر کرتی ہے جب مؤذن کا دل سچا ہو۔ نمبر 3: ماضی کا شور توبہ کی ایک آواز خاموش ہو جاتا ہے۔ نمبر 4: جو شخص اللہ کے سامنے جھک جائے، دنیا اسے کھڑا دیکھتی ہے۔ نمبر 5: کچھ واپسیوں پر فرشتے بھی گواہ بنتے ہیں۔